شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس دنیا میں ہر جاندار کو موت نے اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ انسان دنیاوی زندگی کے رنگینیوں میں اتنا مصروف ہے کہ موت کی حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ: ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہر جاندار چیز ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان کی جان کنی کا وقت آتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ علماء کرام اور محدثین اس پسینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے اور اعمال صالحہ کے کم ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یعنی مومن شخص موت کی شدت میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے اور تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کا ایک قریبی رشتہ دار قریب المرگ تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ اپنے مرنے والے رشتہ دار کو دیکھ کر پریشان دیکھا تو فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر غمگین مت ہونا، کیونکہ یہ بھی ان کی نیکیوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو موت کی سختی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی موت کی سختی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب ایک انسان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ موت کے وقت اپنی ہر چیز یعنی مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن نزا کے وقت وہ صرف دو لوگوں کو یاد کرتا ہے جن کو وہ اس وقت بھی بھول نہیں پاتا اور اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ ان کے غم و رومان میں روتا ہے۔ مولانا جلال الرومی فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں کسی شخص کی جان کنی کا وقت قریب تھا۔ ان کے اہل خانہ میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا، مولانا صاحب کہ ہمارا ایک عزیز قریب مرگ ہے، آپ تشریف لا کر انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائیں۔ مولانا رومی اس مرنے والے شخص کے گھر گئے اور اس کے پاس بیٹھے گئے۔ اس مرنے والے شخص کے ارد گرد اس کے تمام اہل خانہ اور رشتہ دار موجود تھے۔ مرنے والا شخص مکان کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اللہ کے حکم سے مرنے والے نے بولنا شروع کیا اور مرتے ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ مرتے وقت نہ تو اس کو اپنے مال و دولت یاد آیا اور نہ ہی اسے کوئی عزیز و اقارب اور نہ ہی کوئی دوست احباب، یہاں تک کہ نہ ہی اسے اپنے ماں باپ یاد آئے اور نہ ہی بہن بھائی یاد آئے۔ مرتے وقت یہ شخص اپنے بچوں کو یاد کر رہا تھا۔ بچے اپنے والد کی آواز سن کر قریب چلے آئے اور پھر اس شخص نے کہا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی اپنے شوہر کی آواز سن کر دوڑی آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مرنے والا شخص اس سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے بارے میں بے حد پریشان ہو رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، انسان مرتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، بلکہ وہ مرتے وقت بھی اپنے بچوں اور بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میرے ان یتیم بچوں کو کھانا کون کھلائے گا، میرے مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے بہن بھائیوں میں سے
دوست احباب میں سے میرے بچوں کو میری طرف کون کھانا کھلائے گا؟ میری طرح میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ وہ یہ سب کچھ سوچ کر اتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مرنے والا شخص اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، مجھ پر اور اپنے آپ پر ایک نیکی کرنا، میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے ہمکنارہ ضرور کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد میرے بچوں کی زبان سے قرآن مجید کے الفاظ نکلنے سے میری قبر روشن اور منور ہو جائے گی۔ ان کی زبان سے سورہ یاسین، سورہ رحمان جیسی مبارک صورتیں ادا ہونے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں، کیونکہ دین کی تعلیم سے ہی دنیا و آخرت دونوں میں بخشش کا باعث بنے گی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ ایک قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قبر میں ایک شخص کو عذاب الہی ہو رہا تھا۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی۔ آپ جب اپنا کام ختم کر کے واپس اسی راستے سے لوٹ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہی قبر جس میں جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی، اب وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ جو شخص کچھ دیر پہلے عذاب میں مبتلا تھا، اب وہ جنت میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا اور کہا، اے اللہ، کچھ دیر پہلے جب میں اس قبر کے قریب سے گزرا تھا تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنائی ہوئی تھی، اور اب یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب سے یہ شخص فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ جو پیدا ہو گیا، اور آج یہی بچہ بڑا ہو کر مسجد گیا ہے، اور مسجد کے معلم نے اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھائی ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آن پہنچا تو اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگ گئی، کیونکہ جب موت جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کے ہونٹ آپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح پیروں سے ہوتی ہوئی منہ کے ذریعے ہونٹوں سے نکالی جاتی ہے۔ جب روح دل کے پاس پہنچتی ہے تو انسان اپنی زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اس کے اعمال کے مطابق مشورہ دیتے ہیں اور دوسری طرف شیطان اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو انسان نیک ہو تو اس کا دماغ نیک کلمات یعنی کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر اس کے اعمال بد ہوں تو وہ شخص شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری نہیں ہوتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال قبل اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ ایک شخص سے اعمال صالحہ کرواتا رہتا ہے اور برے اعمال سے روکتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے جاتا ہے تو نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اچھی موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور نیک اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم اور قرآن پاک کی بھی تعلیم دلوائیں تاکہ ہماری قبریں روشن اور منور رہیں۔